الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تو اللہ نے چاہا تو محرم کا چاند ہوگا، اس کو اٹھا وضو کر لو، جاؤ اور سیدھے ٹیک لگا کے نہ بیٹھنا، نہیں تو نیند آئے گی، اور نیند آئے گی ٹیک لگا کے بیٹھے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے آپ، جو تھکا آ رہا لگے تھکی بھی ہو یہاں تو ٹیکو نہ گر جائے، نہ نظر چلی جائے، برابر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج اللہ نے چاہا تو کیا ہوگا؟ محرم کا چاند ہوگا اور اسلامی سال بدلے گا۔ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سال پورا ہوگا آج یا کل، اس پورے سال میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، اگر کیا ہوئی جائے پکا جائے، کنفرم جائے، نکی جائے، وہ مولا جانتا ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، لیکن یہ جو گیا سال اس کے اندر ہماری جو کمیاں، کوتاہیاں، نالائق پنا، جو برائیاں وہ ہوئی، اسے جب چاند نظر آئے محرم کا، جس مہینے میں اللہ نے سارے نبیوں کو انعام و اکرام سے نوازا، جس مہینے کی خاص تاریخ 10 محرم، جس میں سارے نبیوں پر انعام عطا کیے، ولیوں کو انعام دیے، اسی نبیوں کے، ولیوں کے، شہداء کربلا کے صدقے ہمارے ان گئے ہوئے سال میں، بلکہ پوری زندگی کے یہ جو کالے کام ہیں ہمارے، اسے اللہ کی بارگاہ میں ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور جو آئندہ سال ہے اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی قابلیت نہیں، لا حول ولا قوت، نہیں ہے طاقت نیکی کی، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے نیکی کی، ہمارے پاس قوت نہیں ہے نیکی کی، مگر اگر تو چاہے تو آنے والا سال نہیں، آنے والی ہماری پوری زندگی آخری سانس تک ہم نیک بن سکتے ہیں، نیک رہ سکتے ہیں، تو چاہے گا تو ہوگا۔ تو مولا ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے برے کاموں سے بچائے رکھے۔ اب آج تو پھر شام کو شروع ہوگا ہی بیان، اور ابھی ہم پہنچے قلم تک۔ آپ نے دیکھا قلم تک پہنچے ہیں جی، تو باقی ہے، اس لیے آج ہم نارمل آگے تھوڑا سا اور بڑھ جائیں گے،
نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجودات سے 70,000 سال پہلے موجود تھا۔ نور مصطفیٰ جتنے اللہ کے سوا سب کچھ جو ہے اس سے 70,000 سال پہلے بھی وہ نور موجود تھا، پہلے بھی تھا۔ امام نجم الدین انہوں نے اپنی کتاب ہے اس میں لکھا ہے بحر العلوم، اور دوسرے مصنفوں نے بھی لکھا ہے، یعنی لکھنے والوں نے لکھا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم موجودات سے 70,000 سال پہلے عالم میں موجود تھے، اور اس لیے 12 دو نے وہ 10 نے 2 12 حجاب بھی بنائے گئے، پردے 12 بنائے گئے، 12 حجاب بھی بنائے گئے۔ اب وہ حجاب بتا رہا ہوں کون کون سے پردے: حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب ہیبت اور حجاب شفاعت۔ اس کے بعد اس نور پاک کو اللہ کی مشیت نے اپنی مرضی کے مطابق حجابات میں رکھا، پردوں میں رکھا، والضحیٰ کی تسبیح میں مشغول رکھا۔ وہ کس طرح سے کہتے ہیں، کیسے رکھا؟ مثلا حجاب قدرت میں 12,000 سال آپ نے کیا کیا؟ سبحان ربی الاعلی۔ پھر کہتے ہیں اس کی تسبیح کی، اس میں مشہور ہے۔ پھر حجاب عظمت میں 11,000 سال سبحان عالم السر والخفا۔ اچھا یہ والخفی ہے یا خفایا ہے، جسے کہتے ہیں گپت، خفیہ، خفیہ راز۔ خفیہ جو چیز ہوتی ہے ہمیں نہیں دکھتی، ہماری خفیہ دکھتی ہے، تو اللہ کی جو خفیہ چیز ہے وہ کیا؟ اللہ کی یہ رحمت ہے، عظمت ہے، اللہ نے پتہ نہیں کیسے کیسے حجاب اور اس کے اندر چھپا کر اپنے، اور چھپا کر کس کو رکھا جاتا ہے؟ قیمتی چیز کو ہی تو رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اپنے نبی کا نور کتنا قیمتی ہے، کن کن چیزوں میں چھپتا، کن کن چیزوں میں رکھا جا رہا ہے، اور کہاں کہاں سے وہ ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، اس نور نے اس میں مشغول رکھا۔ پھر حجاب منت میں 10,000 سال تسبیح سبحان الحی القیوم رفیق الاعلی۔ حجاب رحمت میں 9,000 سال سبحان الحی القیوم۔ حجاب سعادت میں 8,000 سال سبحان من ہدا، سبحان من ہدا دائمی لا یسہد۔ پھر حجاب کرامت میں 7,000 سال سبحان من ہو غنی یفتقیر۔ پھر اس کے بعد حجاب منزلت میں 6,000 سال سبحان العلیم الحکیم۔ حجاب ہدایت میں 5,000 سال سبحان ذی العرش الکریم۔ اسی طرح سے حجاب نبوت میں 4,000 سال سبحان رب العزت عما یصفون۔ حجاب رفعت میں 3,000 سال تک سبحان ذی الملک والملکوت۔ حجاب ہیبت میں 2,000 سال سبحان اللہ وبحمدہ، اور حجاب شفاعت میں 1,000 سال سبحان اللہ وبحمدہ۔
یہ نور بڑھتا رہا. یہ نور کی عبادت تھی جب رسول نور کی حالت میں تھے. اتنے ہزاروں سال تک وہ تسبیح ہو رہی ہے. اللہ کی حمد و ثنا. اللہ اس لیے اللہ کو سب سے پہلا ماننے والا کون؟ اللہ کا رسول. سب سے پہلا مسلمان وہ ہے رسول پاک. سب سے پہلے انہوں نے سجدہ کیا, اسی نور نے سجدہ کیا, اسی نے اقرار کیا, اسی نے تسبیح پڑھی. اور اتنی تسبیح, اتنی تحلیل, اتنی عبادت جتنی رسول نے کی اتنی نہ کسی نے کی ہے نہ اب کبھی کرے گا. اتنی عبادت نہیں کرے گا کوئی. اب اگلی دوسری روایت اگر میں لوں تو اس میں بھی پھر وہی تسبیح وغیرہ آئے گا تو یہ بات آگے بڑھ نہیں پائے گی. اب میں سیدھا نور محمدی سے مخلوقات سماوی, آسمانی مخلوق کی پیدائش, وہ بات بتاتا ہوں آپ کو. ایک روایت کے مطابق جب پروردگار نے اس جوہر عالی کا مظہر نظر میں جب آیا, جس کی منظر کشی کتاب میں اس طرح کی گئی ہے کہ وہ جوہر در اصل اجرام علوی اجسام سفلی کا مادہ تھا, ایک جوہر نورانی تھا. چنانچہ اس کی تشریح و توضیح, اس کی توصیف کسی طرح سے ممکن نہیں ہے. وہ جوہر عظمت کے اعتبار سے تمام عالم سے 400 گنا بڑا تھا. کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ جوہر ایسا تھا کہ اس کو لکھنا یا آپ کو سمجھانا یا سمجھنا ممکن نہیں ہے, لکھا نہیں جا سکتا. 400 گنا بڑا تھا, ممکن نہیں ہے. 1/3 اب اس سے بنا کیا تو کہتے 400 گنا بڑا تھا, اور اس کی جانب نظر ہیبت الہی کی وجہ سے جوہر تقسیم ہوا, بھاگ پڑے. بھاگ کیسے پڑے؟ ہو کر کے 3 حصوں میں بٹا. 1/3 سے پانی, 1/3 سے آگ, اور باقی 1/3 سے نور کے حصے میں تبدیل ہو گیا. پانی جب آگ پر ڈالا گیا تو وہ دھواں اٹھا اور موجیں اٹھی, اور آسمان دھوئیں کی وجہ سے بن گیا, اور زمین پہاڑوں کے بوجھ سے موجوں سے محفوظ رہی ہو گئی. اس کے بعد اس تیسرے حصے سے یعنی نور کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ سے عالم بالا, ایک حصے سے عالم زری یعنی نیچے کا عالم, اور ایک سے عالم متوسط بچلا عالم, یہ مقرر فرما دیا. پھر نیچے والے حصے سے آفتاب, ماہتاب یعنی چاند, سورج, یہ ساری چیزیں بنائی. بقیہ پچھلے حصے سے عرش, کرسی, یہ سارا بنا. اور پھر ایک حصہ جو مخصوص تھا ملائکہ اور حوروں کی پیشانی میں, وہ رکھ دیے گئے. پتا چلا اگر اس کو ابھی بھی اور آگے لوں تو بہت ساری چیزیں آئے گی. اس میں ٹائم اب آگے نہیں بڑھاتا, اب آگے بڑھ جاتا ہوں. میں آپ کو لے آتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. ٹھیک, یہ حدیث ہے. پروردگار نے اپنے رسول کی زبانی کہلوایا, خلق اللہ تعالی الروح. پھر اول ما خلق اللہ تعالی عقل, یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا. اس کے بعد پھر اس کے بعد میں یہ بھی ہے اول ما خلق اللہ تعالی القلم, یہ بھی ہے. لیکن یہ کہ نور کے بعد پہلے کیا, جیسے پہلے کیا بنا تو بولے نور, تو بولے اس کے بعد پہلے کیا, پھر کہتے ہیں اس کے بعد پہلے کیا, اس طرح سے.
اب جن کو آگ سے بنایا ہے، فرشتوں کو نور سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا، زمین سے مٹی لی گئی اور جن کو آگ سے بنایا۔ یہ تین چیزیں ہیں، ایک تو فرشتے ہیں، ایک تو انسان بنا، اور ایک فرشتے، انسان اور جن، یہ تین بن گئے، یہ تین مخلوق ہیں۔ اور ان جنوں کے اندر ابھی آدم علیہ السلام کی یہ انسان بنا نہیں، ابھی تو جن بنے۔ جب جن بنے تھے، آدم ابھی نہیں تخلیق ہوئے تھے، پہلے تو جن پیدا ہوئے۔ یہ جو جن ہوئے، اس کے اندر جن عبادت کرتے تھے، فرشتے عبادت کرتے تھے، جن دنیا کے اندر آ چکے۔ یہاں پر کون؟ جس کا نام عزازیل، بہت ساری عبادت کی اس نے، اتنی عبادت کی کہ پوچھو مت، کوئی جگہ اس نے نہیں چھوڑی کہ سجدہ نہیں کیا ہو۔ اور پھر جب اس کی عبادتیں دیکھی، لیکن کیا جن ہے نا، وہ آگ سے بنے تو آپس میں جھگڑا فساد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو جھگڑا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی فرشتوں کو نیچے بھیجا کہ نیچے جو جھگڑا ہو رہا ہے نا، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، ایک کام کیجیے آپ، جو ان کو ہے نا، جا کر کے ان کو، جنوں کو قید کر کے کسی پہاڑی میں یا کسی ٹاپو میں جا کر کے اسے قید کر دیا جائے۔ اب وہ فرشتے نیچے زمین پر جو آئے، پہلے تو آسمان میں تھے فرشتے، نیچے نہیں تھے۔ اب یہ جو زمین پر آئے اور تو کہا کہ ہمارا ساتھ کون دے گا؟ تو کہا عزازیل میرا نیک بندہ ہے جو جن میں سے وہ دے گا۔ تو اس کا ساتھ دیا اس نے جنوں کو پکڑوانے میں، یہ عزازیل جو شیطان نہیں بنا تھا اس نے یہ ساتھ دیا اور سب کو پکڑ پکڑ کر کے قید کروایا اور بڑی عبادت میں لگ گیا۔ تو یہ جو آسمانی فرشتے تھے جو نیچے آئے تھے، اللہ نے کہا کہ اب تم نیچے رہو۔ یہ تب سے نیچے رہنے لگے، دوسرا بھاگ پڑ گیا، زمین پہ بھی فرشتے آ گئے، یہ زمین پر رہنے لگے۔ اب یہ زمین پہ جو عبادت کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، یہ آسمان والے فرشتے دیکھتے تھے کہ یہ فرشتوں کے ساتھ میں یہ جو جن ہے وہ بڑا نیک ہے، بڑی عبادتیں کرتا ہے، ایسا تو ہمیں چاہیے، اس سے ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ تو اللہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پہلے آسمان پہ لے لو۔ اسے پہلے آسمان پہ لے لیا، اسی طرح سے دوسرا، تیسرا، چوتھا کرتے کرتے ساتویں آسمان تک، پھر تو جنت میں پہنچ گیا۔ سارے فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ یہ جب جھولا جھولتا تھا نا، تو جھولا آپ جانتے ہیں کہ یہاں یوں کھڑا ہے نا، بس یوں جاوے، یوں جاوے۔ تو جب یوں جائے تو 70,000 فرشتوں کو ایک ساتھ سبق دے دے، اور جب یوں جاوے تو 70,000 کو سبق دے دے۔ ایک جھولے کے ایک چکر میں 70,000 کو سبق دیتا تھا۔ اب بتائیے وہ کتنا پابند ہوگا، کتنا پڑھا لکھا ہوگا، کتنا علم والا ہوگا۔ ایسا تھا وہ، ایسے ہی چلتا رہا۔ لیکن کہتے ہیں نا، میں نے کئی بار ایک حدیث بتائی ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے رشتوں کو جوڑنے اور بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے نا۔ تو رشتے کے ساتھ بت رکھا، بت کا مطلب مورتی نہیں، حالانکہ لفظی معنی تو وہی ہے، لیکن اس حدیث کے حساب سے کیونکہ اس میں آگے رشتہ رکھا ہے، تو رشتے کے ساتھ بت کیوں رکھا؟ اس لیے کہ کوئی بھی رشتہ آپ دیکھیے گا ٹوٹے گا اسی وقت جب بت ہوگا۔ بت مطلب گھمنڈ ہوگا، کسی ایک میں گھمنڈ ہوگا، ہوں بڑا ہوگا، انانیت ہوگی، آؤں میں ایسا جب ہوگا تب وہ رشتہ ٹوٹے گا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب یہ مٹے گا، جب یہ گھمنڈ کا بت ٹوٹے گا، میں ہوں نہیں، میں کچھ نہیں، جب یہ ہوگا تب رشتہ داری جڑ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے، ایک معنی یہ ہے، دوسرے معنی اور ہوتے ہوں گے، بتوں کو توڑنے اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ بہرحال تو یہ انانیت کا ہر کسی میں ہوتا ہے، تھوڑی بہت جب اونچائی مل جائے نا تو ہوں آ جاتا ہے، ہر کسی میں ہوتا ہے، چاہے عالموں میں، قاریوں میں، حافظوں میں، سخیوں میں، ہر کسی میں ہو سکتا ہے، پیسے والوں میں، کام کاج والوں میں، ہنر والوں میں، حسن والوں میں، سب کو کوئی نہ کہیں اس سے اللہ بچائے، ہم سب کو بچائے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کو اتنا سارا کچھ تو مل چکا تھا، اور وہاں جناب آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ بنا کر کے تیار رکھنے والی بات تھی، وہ
جو مجسمہ بن کر تیار ہوا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو مٹی منگائی گئی اور اس کو جب اس کے اوپر پانی برسایا گیا، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر الگ الگ روایت ہے، میں ایک روایت بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر 39 دن غم، مصیبت، ملال، رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا پانی برسا. چھینٹے، وہ بھی پانی نہیں، چھینٹے، کچھ چھینٹے ڈال دیے گئے. آپ دیکھیے گا کہ اکثر ہم انسانوں میں ہوتا کیا ہے، زیادہ تر مصیبتیں ہوتی ہیں، کئی نہ کئی اپادی ہوئی، کبھی کبھار کوئی خوشی کا دن آ جاتا ہے، کبھی کبھار ایک دن ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ہم کہیں گے آنے کی اپادی نہیں، اب کوئی اپادی نہیں، ایک دن ایسا آوے. اس میں بچی سوار میں اپنوں نے کیا ہوئے تو شام کو کہیں نہ کہیں کام کیا ہوا، ایسا ہوتا ہے. یہ ہم اس میں ایسا ہم سے نہیں ہے، یہ ہماری جو بناوٹ ہی اسی طرح اللہ نے کی ہے کہ ایسا ہوگا، اس لیے اس سے ہمارا بچنا ممکن ہی نہیں ہے. اچھا کہیں گے تو ایسا کیا کیوں؟ ایسا کیا اس لیے کہ صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر یہ نہ ہو، غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مصیبت نہ ہو، تو پھر صبر کا کیا کام، تو پھر شکر کا کیا کام؟ جب ہمارے ساتھ اچھے حالات پیش آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر. جب ہمیں پریشانی آئے، مصیبت آئے، تب صبر کرنا چاہیے. یہ بنا ہی اس لیے ہے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ. نہیں اٹھائے تو ہے کہ نہیں؟ تو یہ جن کو، اس کو جب دیکھا، ایک حسد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، جلن بھی ہے نا. اس نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا دیکھ لیا تھا، الگ الگ مفہوم ہے، میں تھوڑی تھوڑی باتیں مٹا، کیونکہ آج رات کو مجھے ایک دم رسول پاک سے ہی لینے کی ارادہ ہے، لیکن ممکن تو ہے نہیں، آدم سے ہی لینا پڑے گا. تو وہاں پر میں آسمانی واقعات آپ کو بتا دوں گی کیا ہوا، نارمل تھوڑے تھوڑے، سب تو نہیں لے سکتے. کہ جناب آدم علیہ السلام کا ماں مجسمہ تیار ہو گیا اور ادھر ایک بورڈ لکھا تھا. بورڈ میں جو درس والی باتیں ہیں وہ لے لوں، کہ وہاں ایک لکھا ہوا دیکھ لیا، یہ ملعون نے لکھا ہوا کیا دیکھا کہ ان قریب ہمارا قریبی بندہ، ان قریب ہمارا قریبی بندہ گمراہ ہونے والا ہے، راہ بھٹکنے والا ہے. یہ پڑھا ہوا دیکھ لیا اس نے، تفسیروں میں یہ بات آئی. اب یہ پڑھا ہوا یہ جب عزازیل نے دیکھا تو یہ کیا سمجھا کہ قریبی بندہ گمراہ ہونے والا ہے، تو ٹھیک ہے، سارے فرشتوں کو اس نے جمع کیا، کیونکہ خود تو استاد تھا. سارے فرشتوں کو جمع کر لیا، سارے فرشتے آ گئے اور سارے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں نے ایسا لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ان قریب یا اللہ کا کوئی قریبی بندہ گمراہ ہونے والا ہے، تو ہم جاتے ہیں سارے کے سارے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو کوئی گمراہ ہونے والا ہو اللہ اسے بچا لے، کیونکہ کہیں ہم نہ آ جائیں اس میں. کہاں صحیح بات ہے، وہ تو لیڈر تھا. گئے اور بارگاہ الہی میں دعا کی. اللہ کے، وہ تو حجاب ہے، وہاں کوئی اللہ کے سامنے نہیں تھا، وہ تو حجاب میں ہوتا ہے. وہاں دعا کرتے آواز آتی، تو وہ آسمانوں پر ہیں، جنت میں ہیں. دعا کی انہوں نے کہ مولا ہم نے دیکھا ہے کہ ان قریب تیرا کوئی بندہ گمراہ ہونے والا ہے، ہمیں دھیان نہیں جاؤ، اس میں میری طرف دیکھو گے تو سمجھ آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا. ڈس جا آؤں دعا منگا دو جانے، اللہ نہ کرے روتی پائیں کہ سمجھے لگے کہنوں کبھی ہے. دیکھو ابھی میں اگر دعا کہوں اے اللہ ان میں سے، اگر میں یہ کہوں اللہ ان میں سے، تو ان میں سے اتنا آئی اچھی بہن آم رہے بنتا. اور اگر آمی چاہ اللہ ہم میں سے، تو آؤں بھی اچھی. تو شیطان نے کرو کریو اے اللہ ان میں سے جو کوئی گمراہ ہونے والا ہے اسے بچا لے. اللہ نے کہا میں نے بچا لیا. تو اب رہی کہہ رہی ہو، شیطان رہ گیا، وہ خود ہی رہ، وہ پوتے کے گروہ سمجھتے ہو، آپ تو لیڈر رہے ہیں، پاکٹ کی تھی نہیں بات آگنی ہو. تو یہ یہاں ہمیں ایک سیکھ ملتی ہے کہ کبھی کتنے ہی آگے بڑھ جاؤ یہ نہ سمجھو کہ بچ گئے. خطرہ تو ہر حال میں ہے، آخری سانس تک خطرہ ہے، آخری سانس تک، چاہے کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو. ولی کہہ رہا ہوں میں، لفظ ولی بول رہا ہوں، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، آخری سانس تک اسے خطرہ ہے.
اسے مدد لینی پڑے گی، اسے عاجزی انکساری سے ہی آخری سانس تک رہنا پڑے گا. پتہ نہیں کب وہ شیطان بار کر دے اور ایمان سب لے کے چلا جائے. تو بہرحال وہ وہاں پر آٹی میں آ گیا. اس کے بعد یہ جو آدم علیہ السلام کو مجسمہ بنا تھا جس میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا، اس میں روح پھونکی گئی ہے نا، وہ سارا تو آپ ہر سال سنتے ہیں. تو بہرحال اس کو پھر کیا کیا، اس کو آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کی بات آئی، سجدہ کرنے کی بات آئی. فرشتے پہلے سجدہ طواف کرتے تھے اور ان کو سجدہ کرنے کی بات آئی. جب طواف کرتے تھے نا تو یہ دیکھتا تھا ان کے اوپر، ان کو غصہ آتا تھا، کھار جلن تھی دیوی، حسد تھی دیوی کہ ہن جو مرتبہ ایڈو وڈو کی نا جی پیشانی میں کی چمکے تو یہ پانچے سے ودار وڈو کرے تو ان کے اللہ. اور اللہ نے جب سجدہ کرنے کا کہا تو سب جھک گئے، یہ کھڑا رہ گیا. پھر اس کو پہلے اتارا، پہلے زمین پہ تھا وہ اوپر گیا، پھر واپس نیچے اتارا. پہلے تھا تو عزت والا تھا، اب لعین بن کے آیا، اب مردود بن کے آیا. اب تعظیم نہیں کی تو آیا، پھر مردود بن گیا. ابھی آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام کے اندر جب جان ڈالی گئی اور آدم علیہ السلام کو جب وہاں پھر جنت کے اندر آرام کرنے کے لیے کہا گیا کہ اب جنت کے اندر رہو، کھاؤ پیو سیر کرو. اور وہاں سیر کرتے تھے مگر اکیلے تھے، جی نہیں لگتا تھا. اور پھر ڈابی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا. اگلی بات انشاءاللہ رات سے شروع ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے بال بچوں کو، ہمارے تمام بھائی بہنوں کو، سارے مسلمانوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا کرے. اور ایک اعلان ہے، یہ ہمارے مرحوم حاسم بھائی عبداللہ علیہ کے ہے نا، عبداللہ علیہ کے یہاں شام کو 4 بجے ان کی فاتحے کی مجلس ہے. ویسے دوسرا اعلان بھی اللہ نے چاہا تو ہوگا، لیکن ابھی بتا دیتا ہوں سارے ہے. تو 4 بجے ان کے یہاں فاتحے کی مجلس ہے، تو پہنچ جائیے گا. السلام علیکم.